الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تمام حضرات صبح سے جن لوگوں کو اس اسٹیج پہ سن رہے ہیں ان میں سب سے کم علم رکھنے والا میں ہوں، اور یہ محض ایک پروٹوکول کا مسئلہ ہے کیونکہ آرگنائزیشن میں ہم کام کرتے ہیں، اس لیے مجھے آخر میں بلایا گیا ہے۔ تو میں بہت ہی کم وقت لوں گا۔ بات مولانا افضل حسین سے شروع ہوئی تھی، تو مولانا افضل حسین سے میرا اپنا ایک جو قلبی تعلق ہے میں اس کا ذکر یہاں پہ کروں کہ استاد دو طریقے کے ہمیں زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک استاد وہ ہوتے ہیں جن سے ہم براہ راست سیکھتے ہیں، کلاس روم میں سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ محمود سر تھے، جاوید سر ہیں، جو ہمیں کلاس روم میں ڈائریکٹلی پڑھاتے ہیں، جن سے ہم انگیج ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے قلبی یا روحانی استاد ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہوتا ہے، جنہیں ہم کبھی ملے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہماری بہت ارلی اسٹیج میں وہ ہماری میموری کا حصہ بنتے ہیں۔ مولانا افضل حسین میرے لیے ایسے ہی ہیں۔ اس سیمینار کے لیے جب پریپریشن ہو رہی تھی تو یقین جانیے میں نے پہلی مرتبہ ان کی تصویر دیکھی، مطلب میں نے پہلی مرتبہ ان کی کتاب کلاس 6 یا 7 میں پڑھی ہوگی۔ افضل حسین صاحب کی کوئی بھی تحریر میرے علم میں کلاس 6 یا 7 میں آئی ہوگی، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے ان کو پڑھنے کا، لیکن ان کی تصویر سے میں پہلی مرتبہ جو پچھلے چند دنوں میں نے انہیں دیکھا ہے۔ تو مولانا افضل حسین صاحب کا کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے جاوید اقبال صاحب کے لیکچر میں سنی تھی۔ میں چند چیزیں جو ہیں، جو ٹیک اویز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں ان کی زندگی سے، ان پہ روشنی ڈال کے اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ ہماری کتاب جو مولانا افضل حسین صاحب نے ترتیب دی تھی پرائمری اسکول کے لیے، پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے، اس میں ایک نظم تھی۔ آپ سب نے ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ بھی الگ الگ جگہ سنی ہو، تاریخ نے پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، اور وہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ اس میں شاہی نے کہا یہ میری ہے، پھر دولت نے کہا یہ میری ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، اور آخر میں آتا ہے کہ مومن نے کہا یہ میری ہے، مومن نے کہا اللہ کی ہے۔ نعیم صدیقی صاحب کی نظم تھی۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے، بس بہر میں تھی تو پڑھتے رہتے تھے، اچھی لگتی تھی۔ جب شعور کی عمر کو پہنچے تو سمجھ میں آیا کہ مولانا افضل حسین صاحب نے اس نظم کے ذریعے اور نعیم صدیقی کی اس نظم کے ذریعے 3 بہت بڑے کانسیپٹ جو لوگ پوری عمر جن کی تعلیم حاصل کرنے میں نکل جاتی ہے، پوری زندگی لوگ تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں لیکن نہیں سمجھ پاتے، ایک چھوٹی سی نظم میں، ہماری کتاب کی ایک چھوٹی سی نظم میں انہوں نے اس کو سمیٹا ہے۔ پہلا کانسیپٹ ہے آٹوکریسی کا، دنیا میں نظام کس طریقے سے چلتے ہیں، یعنی تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، تو شاہی جو ہے یعنی جو آٹوکریسی ہے اس نے کہا یہ میری ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر تخت بچھے ایوان بچھے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا پہچان لیا۔ دوسرا، تاریخ نے پھر پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، دولت نے کہا یہ میری ہے، یعنی کیپٹلزم آ رہا ہے، دولت نے کہا یہ میری ہے، دنیا نے پھر یہ مان لیا، پھر بینک کھلے بازار کھلے، بازار جمے ویوپار بڑھے، انسان لڑے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا پہچان لیا۔ یہ کیپٹلزم کا کانسیپٹ۔ پھر تاریخ نے پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، محنت نے کہا یہ میری ہے، کمیونزم آ رہا ہے، محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے کردار گرے، ایمان بکے اخلاق جلے، انسان برے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا پہچان لیا۔ اور آخر میں جب تاریخ نے پھر پوچھا ہے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے پھر پھوٹ پڑی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا پہچان لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا افضل حسین صاحب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی کمپلیکس چیز کو ڈیکوڈ کر لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں جو پیڈاگوجی ہے، جو پورا لرننگ کا ایکسپیرینس ہے، اس کو کس طریقے سے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے خدا بیزار پیڈاگوجی سے خدا سینٹرک پیڈاگوجی کی طرف ایجوکیشن کو لے کے آیا جا سکتا ہے۔ یعنی افضل حسین صاحب جس زمانے میں کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ کانٹیکسٹ کیا ہے، یو ایس ایس آر بننے سے پہلے رشیا ایک دم آپ دیکھیں گے کہ سپر پاور بنا ہوا ہے، امریکہ ایک الٹرنیٹ سپر پاور کے طور پہ کھڑا ہو رہا ہے، دنیا سے مذہب جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کمیونزم اپنے پیک پہ ہے، کیپٹلزم اس کے برعکس کھڑا ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جو رشین لٹریچر آ رہا ہے وہ بھی خدا بیزار لٹریچر ہے۔ ایسے میں مولانا افضل حسین کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے
جو نصاب مرتب کیا, جو ٹیکسٹ بکس مرتب کی, وہ آج تک وہ پورے تمام کانسیپٹس کو, بہت ہی کمپلیکس کانسیپٹس کو خدا سینٹرک بناتے ہیں اور پرائمری لیول سے لے کر کے سیکنڈری لیول تک اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں درسگاہ کی صورت میں. جو جاوید اقبال صاحب نے مثال بھی دی تھی, انہوں نے پڑھ کے دکھایا کہ زمین کا چیپٹر جب وہ مولانا افضل حسین لکھ رہے ہیں, تو ایک آپ NCERT کی کتاب اٹھائیں گے اور ایک مولانا افضل حسین صاحب کا لکھا ہوا چیپٹر اٹھائیں گے زمین پہ, تو وہ بہت ہی باریک لائن ہے, لیکن وہی ڈیفرینشیٹ کرتی ہے کہ ہماری پیڈاگوجی کیوں الگ ہے اور کیوں الگ ہونی چاہیے. یعنی یہ سب بتائیں گے کہ زمین گول ہے, زمین کیا کام کرتی ہے, زمین کیسے بنی, لیکن افضل حسین صاحب اس میں ایک لائن ڈالتے تھے کہ زمین کو بھی نہیں پتا کہ اس کا خالق کون ہے. خالق کا کانسیپٹ, اور ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کہ زمین کا بھی کوئی خالق ہے. یہ سوال کوئی اور ٹیکسٹ بک نہیں بتائے گی, یہ سوال کوئی اور کسی اور کی نزدیکی میٹر ہی نہیں کرے گا, لیکن یہ سوال جب آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی پیڈاگوجی ترتیب دیں گے, کوئی کتاب لکھیں گے, کوئی ٹیکسٹ بک بنائیں گے, تو اس میں ایک خدا جو ہے وہ, اس کا خالق جو ہے وہ مرکزی حیثیت اس کی ہوگی, اور وہ ہماری کتاب میں آپ کو دکھے گا, وہ ہماری نظموں میں دکھے گا, سچا دین میں تو دکھے گا ہی دکھے گا, ریاضی کی کتاب میں دکھے گا, وہ تمام طرح کی کتابوں میں دکھے گا. اور مولانا کے ارد گرد جو لوگ جمع ہوئے, جن میں مائل خرابادی ہیں, ان لوگوں نے جو لٹریچر تیار کیا, مولانا افضل حسین کی تحریک کو سبسٹینشیٹ کرنے کا کام مائل خرابادی جیسے لوگوں نے اپنے لٹریچر لکھ کے کیا, جنہوں نے ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل کیا. یعنی یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جن کا بچپن مائل خرابادی کو پڑھتے ہوئے گزرا ہوگا, مولانا افضل حسین صاحب کی اخلاقی کہانیاں پڑھتے ہوئے گزرا ہوگا, ہماری نظمیں پڑھتے ہوئے گزرا ہوگا. ہمارے ہاتھ میں کچھ اور بھی ہو سکتا تھا, ہمارے ہاتھ میں کامک بکس ہو سکتی تھی, ہمارے ہاتھ میں اس وقت کا پاپولر لٹریچر ہو سکتا تھا, لیکن ہمارے ہاتھ میں اگر مولانا افضل حسین صاحب کی اخلاقی کہانیاں آئی ہیں, تو یہ ایک بڑا احسان ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا ہے, اور ہماری جنریشن اور ہم سے ہمارے بعد کے آنے والے لوگوں کے اوپر کیا ہے. تو ٹیک اویز یہ ہیں کہ آج کے دور میں بھی جب ہم ایک ایسے کرائسس سے گزر رہے ہیں جہاں ایجوکیشن ریفارم کی بات ہو رہی ہے, آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں, دلی میں ایک بڑا موومنٹ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے کہ ایجوکیشن ریفارم ہونا چاہیے. یعنی ایک بے چینی ہے, ہم سب کے اندر ایک بے چینی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم انڈیا کا بہت ہی کرائسس کا شکار ہے اور اس کو ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن ہم جو تحریک اسلامی سے جڑے ہوئے لوگ ایجوکیشن کا امیجنیشن کرتے ہیں, ایجوکیشنل ریفارم کی بات کرتے ہیں, تو ہم بھی کہیں نہ کہیں اس ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں, جس ٹریپ میں ہمیں ماڈرنٹی نے ڈالا ہے, جس کی سر بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک عمارت ایسی تعمیر کی ہے جو پوری ماڈرن ہے. ہم نے بڑے اسکولز بنائے ہیں, ہم نے اس میں جو نصاب لگایا ہوا ہے وہ پورا ماڈرن نصاب ہے, جس میں جو خدا بیزار سلیبس ہے, جو خدا بیزار ٹیکسٹ بکس ہیں وہ لگائیں گے, اور کمپنسیشن کے طور پہ ہم سچا دین اس میں پڑھا رہے ہیں, اسلامیات کی کوئی کتاب بھی ہم اس میں پڑھا رہے ہیں. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اس اینی ویئر. تو جس زمانے میں افضل حسین صاحب نے اثر نو سوچا تھا, ضرورت ہے کہ اثر نو اس پہ غور کیا جائے, ایک نئی پیڈاگوجی ڈیولپ کی جائے, کیونکہ ہمارے کنٹرول میں جو چیزیں جو سر بتا رہے تھے جاوید سر, کہ وہ صرف ہمارا کلاس روم ہوتا ہے. ایز اے ٹیچر ہمارے اختیار میں ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ ہمارا کلاس روم ہے, اور کلاس روم میں ہم کون سی پیڈاگوجی کا استعمال کر رہے ہیں, کون سے ٹیچنگ میتھڈس کا استعمال کر رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, کس طریقے کے انٹریکشن کر رہے ہیں, یہ بہت میٹر کرتا ہے. اسپیچ جو ہے ٹیچر سے کیا جو کنیکشن ہے کلاس روم میں, وہ کتنا میٹر کرتا ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور اپنی بات ختم کروں گا. کلاس 9th کی غالباً بات ہے, میری اسکولنگ ایک کانوینٹ اسکول میں ہوئی ہے, اور ایک ہندو اسکول تھا, وہ سنگھ سے ایفیلیٹڈ تھا. تو ہمارے اسکول میں کمپٹیشن ہوا, کلاس روم ڈیکوریشن کا کمپٹیشن ہوا. تو تمام لوگ اپنے اپنے سطح پہ جو کچھ بنا کے لائے وہ بنا کے لائے. چونکہ جب آپ بہت ارلی اسٹیج میں تحریک سے جڑ جاتے ہیں, تو آپ الگ لیول جو ہے آپ کے اندر جو ہے دنیا بدلنے کا ایک الگ خواب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا بدلی جا سکتی ہے نا, سماجک تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں. تو میں ایک چارٹ پہ تھامس الوا ایڈیسن کا کوٹیشن لکھ کے لے گیا کہ ٹمارو از مائی ایگزام بٹ آئی ڈو ناٹ کیئر بیکاز اے سنگل شیٹ آف پیپر کین ناٹ ڈیسائڈ مائی فیوچر. کانفیڈینس لگا دیا پیچھے لے جا کے. تو ہیڈ ماسٹر صاحب معائنہ کرنے آئے, انہوں نے دیکھا وہ بولے کس نے لگایا, بتایا میں نے لگا, مجھے تعریف ہوگی. انہوں نے اس کو اٹھا دیا, پھینک دیا باہر, بولے بورڈ ایگزام آنے والے ہیں, تیار کرو, دیٹ سنگل شیٹ ول ڈیسائڈ یور فیوچر. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے, لیکن یہ آپ کی زندگی پہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے.
مطلب آپ جب اس اسٹیج میں ہوتے ہیں تو جس لیول کا آپ کو موٹیویشن چاہیے ٹیچر کی طرف سے, جس طریقے کا ٹریٹمنٹ چاہیے اور جس طریقے کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, وہ ہماری زندگی کو شیپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جو تحریک اسلامی سے جڑی پرسنالٹیز ہیں, مولانا افضل حسین کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ مولانا مودودی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہے ہیں اور وہ لیکچر سن کے وہ انسپائر ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان جو ہے وہ ایک لیکچر دے رہا ہے پوڈیم پہ کھڑا ہوا, اور وہ لیکچر کسی اتنے بڑے مجمع میں کوئی اور کچھ بھی ہو سکتا تھا, مطلب لوگ ایسے بھی نکل سکتے ہیں, لیکن ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اس میں اور وہ اس کو انسپائر کر جاتا ہے. سملر کیس مولانا مودودی کے ساتھ بھی ہے کہ محمد علی جوہر تقریر کر رہے ہیں جامع مسجد میں, جہاد کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے, اور اس خطبے سے ایک شخص, ایک 18 سال کا نوجوان انسپائر ہو کے الجہاد فی الاسلام لکھ دیتا ہے. تو ہم کلاس روم میں کیا ڈیلیور کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, ہماری لینگویج کیا ہے, وہ سب بہت میٹر کرتا ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کس ورلڈ ویو سے بات کریں, جس کی شروعات ادی بھائی نے کی تھی اپنے اناگرل ایڈریس میں, کہ جب ہم ورلڈ ویو ہمارا کلیئر ہوگا, جب ہم خود اپنے ورلڈ ویو کو لے کے کلیئر نہیں ہیں, تو ہم وہی کریں گے کہ عمارت بنائیں گے, کرائے کی عمارت بنائیں گے, انسٹرومنٹس لے کر آئیں گے, تمام طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے, ایئر کنڈیشن کلاس روم ہوں گے, انٹریکٹیو کلاس روم ہوگا, لیکن جو ٹیچر وہاں پہ ہوگا وہ بھی ایک طریقے کا جو ہوگا وہ فلفل نہیں کر پائے گا جو ہم چاہتے ہیں. تو عمارت پہ جتنا کام کیا گیا ہے, ضرورت یہ ہے کہ اب ہم بنیادوں پہ بھی اثر ان پہ غور کریں, ان پہ کام کرنے کی کوشش کریں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سیمینار جو ہے اس میں تحریک فراہم کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا. مولانا افضل حسین صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کہ انہوں نے ایک ایسی تحریک جو ہے تعلیم کے سلسلے میں ہمارے بیچ تحریک اسلامی میں پیدا کی, جس نے ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم یہ سیمینار جو ہے کر پائیں. یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان تمام کا شکریہ. مجھے معلوم ہے کہ بہت دور سے لوگ آئے ہیں, الگ الگ شہروں سے بھی آئے ہیں, بنگلور کے علاوہ بھی. ایس آئی یو کرناٹکا کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے اس بہت ہی امپورٹنٹ سیمینار کو آرگنائز کیا. مولانا افضل حسین کی شخصیت جو ہے کہیں نہ کہیں بلر ہوتی چلی جاتی ہے, یا مولانا افضل حسین جیسے لوگوں کی, مائل خیر آبادی ہوئے, ایسے لوگوں کی شخصیات جو ہیں تحریک میں جو مقام رکھتی ہیں, ان کو بار بار ریوزٹ کرتے رہنا چاہیے, ان کو بار بار یاد کرتے رہنا چاہیے. اسی بہانے سے ہم تعلیمی تحریک جو ہے ہماری, اس میں بھی کچھ خاطر خواہ تبدیلی لا پائیں گے. ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز تھے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جاوید سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. محمود صدیقی صاحب کا شکریہ, خصوصاً جاوید اقبال صاحب کا شکریہ کہ وہ دلی سے ہمارے بیچ میں تشریف لے کر آئے. میم چلی گئی, ان کا بھی شکریہ کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں. آپ تمام کا ایک بار پھر میں ایس آئی یو کرناٹکا کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن, Mr. Talha Mannan. I would now like to invite